اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ باواز بلند سبحان اللہ۔ اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، اور چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ اور چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، اشعار کے اندر ہی آج ہم نے واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ جب امام علی اصغر کو ان کی معصوم سی گردن کے اوپر تیر لگتا ہے، امام علی مقام تڑپ جاتے ہیں۔ باپ کے سامنے جب بیٹے کے گردن سے خون کے فوارے اٹھ رہے ہیں، باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کیا خوبصورت نقشہ شاعر نے کھینچا ہے کہ حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ اور حد کر دی ہے قبلہ تبسم ہارونی صاحب، شعر کے اندر شاعر نے انتہا کر دی ہے۔ ایک شعر کے اندر پورا نقشہ میں سمجھتا ہوں کربلا کا شاعر نے شعر کے اندر مکمل کر دیا۔ کیا کہ نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے اور ہے نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اور وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ جب امام علی مقام دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، سجدے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو بار بعض روایات کے مطابق 72 تسبیحات پڑھی کہ میرے نواسے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سر اٹھانے کی کوشش کرتے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے میرے سونے حبیب آج سر نہ اٹھانا، آج آپ کا نواسا آپ کے کندھے کے اوپر سوار ہے، آج تسبیحات اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حسین کی مرضی سے ہوں گے۔ جب تک حسین آج سجدے سے آپ کے کندھے سے اٹھ نہیں جاتا یا رسول اللہ، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، کہ سجدے میں آقا گئے
اور کندھے پہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اور کندھے پہ چڑھنا آپ کا اور مصطفیٰ کا سجدے سے پھر سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے پھر سر نہ اٹھانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ آپ کی